بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم علامہ پلازا پہ موجود ہیں۔ میرے ساتھ یہ علامہ پلازا کے دکاندار موجود ہیں بڑی تعداد میں، اور اسی طرح جو 4 دن پہلے واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں شہید ہو جانے والے نوجوان کے والد نسیم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اخباری رپورٹوں کے مطابق بھی اب تک 5 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 30 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ یہ اخباری رپورٹیں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سرکاری عملہ نہیں آیا، حکومتی عملہ نہیں آیا، کوئی کنٹونمنٹ کے ذمہ دار نہیں آئے کہ جو آ کے پوچھتے تو کہ بھائی یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے حوالے سے یہاں جن لوگوں کے نقصانات ہوئے، جو جانی نقصان ہوا، جو مالی نقصان ہوا، اس کے حوالے سے آ کر کم از کم ان سے بات تو کرتے۔ آج 4تھا دن ہے، اس صورتحال سے ہمارا یہ شہر کراچی گزر رہا ہے۔ میں اظہار افسوس کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ جن کا جانی نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یابی نصیب فرمائے۔ یہ بتائیے کہ کیسا ظلم ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ یہ صدر تو کراچی کا دل ہے، کراچی کے قلب میں واقع ہے، اور بالکل صدر کے ساتھ متصل کراچی کنٹونمنٹ ایریا کے اندر یہ عمارت ہے جو نیو ایم اے جناح روڈ کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں اس طرح کا مواد، دھماکہ خیز مواد ہونا خود ایک سوالیہ نشان ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ علامہ پلازا، جس میں گراؤنڈ +2 یہ عمارت ہے اور اس کے اندر آفیسز ہیں، یہاں سرجیکل انسٹرومنٹس کی دکانیں ہیں، کم و بیش کوئی 300 دکانیں اور آفس یہاں ہیں، اور اس وقت بھی یہاں ٹنوں کی تعداد میں بارود موجود ہے۔ پیچھے گودام موجود ہیں، اوپر گودام موجود ہیں، 4 گودام موجود ہیں جو بتایا گیا۔ اسی طرح یہاں ٹرک موجود ہیں جس کے اندر یہ دھماکہ خیز مواد ہے، اور یہ دھماکہ خیز مواد کس کی سرپرستی میں چل رہا تھا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حکمران اس سے لا علم ہو، اس سے وہ ساری مافیاز لا علم ہوں کہ جو شہر کے اندر اس طرح کا دھندا چلا رہی ہیں جس سے لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے سارے قوانین کیا بات کہتے ہیں؟ ہم تو انگریزوں کے زمانے کے قوانین بنے ہوئے ہیں، 1884 کا ایکسپلوزیو ایکٹ بنا ہوا ہے، 1934 کا ایکٹ موجود ہے جس کے تحت یہ بات کہی گئی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی رہائشی علاقے میں، کسی بھی کمرشل علاقے میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، اس طرح کی سرگرمی کی مکمل پابندی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کے تحت، 1934 کے ایکٹ کے تحت جو آج بھی پاکستان میں لاگو ہے، پورے پاکستان کے اندر یہ ایکٹ لاگو ہے، اس کے مطابق کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں اس طرح کا مواد ہوگا، وہاں کم از کم اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہاں فائر فائٹنگ سسٹم موجود ہو، وہاں اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہاں ایگزٹ کا کوئی نظام موجود ہو۔ کجا یہ کہ نہ ایگزٹ کا کوئی نظام موجود ہے، نہ فائر فائٹنگ سسٹم موجود ہے، اور شہر کے بیچوں بیچ، شہر کے مرکز صدر کے اندر آپ نے اس طرح کی جو ہے وہ پورا ایک کارخانہ قائم کیا ہوا ہے۔ ہم اس موقع پر کہ جب آدھے سے زائد درجن لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، 2 درجن سے زائد لوگ زخمی ہیں، ہم اس موقع پر حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو زخمی ہوئے ہیں ان زخمیوں کے علاج کا فوری بندوبست کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ جان سے چلے گئے ان لوگوں کے جان کا تو کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا،
جان کا تو نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم آپ اتنا تو کریں کہ جو لوگ جان سے چلے گئے ان کے لیے حکومت کوئی کمپنسیشن کا اعلان کرے، کسی معاوضے کا اعلان کرے۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو لوگ جان سے چلے گئے ہیں ان کو 1 کروڑ روپے ان کے گھر والوں کو کمپنسیشن دیا جائے۔ میں یہ بات عرض کروں کہ یہ نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کے گھر کا چلانے والا چلا گیا، اور ساتھ ساتھ حکومت ایسے جتنے بھی کارخانے شہر کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ ایسا نہ ہو، آج یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے مجھے دکانداروں نے بتایا کہ 2 مرتبہ پہلے بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہو چکے ہیں، اس طرح کے، جس پر باقاعدہ یہاں دکانداروں نے رپورٹ جو ہے درج کرائی، لیکن کوئی ایکشن نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ آئندہ اگر کسی سانحے سے بچنا ہے تو حکمران اپنی ذمہ داری محسوس کریں، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور میئر صاحب اپنی ذمہ داری محسوس کریں، کراچی کنٹونمنٹ بورڈ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور فوری طور پہ اقدام کیا جائے تاکہ ان علاقوں سے، خاص طور پہ رہائشی علاقوں سے، ان سارے ایکسپلوزیو جو میٹیریل ہے اس کو یہاں سے نکالا جا سکے اور لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہو سکے اور آئندہ ہونے والے کسی بھی واقعے سے بچا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔